ٹھیک ہے جی جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عثمان ڈار صاحب کے آج کچھ کیسز لگے ہوئے تھے. میں تھوڑا سا بتا دوں, باقی یہ خود بات کریں گے. ایک ہم نے ان کی پٹیشن فائل کی تھی جو جسٹس شمس محمود مرزا صاحب سن رہے تھے کہ ان کا نام جو ہے پی این آئی ایل, جس کو ای سی ایل بھی ہم آسان لفظ میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, ان کا اس سے نام جو ہے وہ ریموو کیا جائے. یہ سنا گیا ایف آئی اے کے کو جواب سنا گیا, ان کے پاس کوئی چیز کا انہوں نے کوئی جواز نہیں پیش کیا کورٹ میں کہ کیوں ان کا نام وہ پی این آئی ایل میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو عمرے پہ کیوں نہیں جانے دے رہے ان کی فیملی کے ساتھ. تو جسٹس شمس محمود مرزا نے سنا ہے اس کو کیس کو, اور انہوں نے وہ پٹیشن الاؤ کر دی ہے اور ایف آئی اے کو اور انٹیریئر منسٹری کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ ان کو عمرے پہ جانے کے لیے روکا نہ جائے. اور عثمان ڈار کا یہ بنیادی حق ہے, وہ اپنے مذہب جو آئین ہمارا کہتا ہے کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے, پھرنے کی آزادی ہے, فریڈم آف موومنٹ ہے. تو انہوں کا ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں. شمس محمود مرزا صاحب نے بالکل دکھایا ہے کہ اس ملک کی جوڈیشری اگر انفورسمنٹ کرنا چاہے فنڈامنٹل رائٹس تو بالکل کر سکتی ہے. یہ باقی ججز کے لیے بھی ایک لیسن ہے. اور دوسری ہم نے عثمان صاحب کی ایک پٹیشن فائل کی تھی, جو آپ نے خبر دیکھی ہو کہ پچھلے دنوں ایک چلی کہ راولپنڈی میں وہ 9 مئی کا کیس ہے, آرے بازار کی ایف آئی آر ہے جس میں ان کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس ایشو ہوئے ہیں. ایف آئی آر یہ نامینیٹڈ نہیں ہے, سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں بالکل بدنیتی کے ساتھ ان کا نام ڈال دیا گیا تھا اس پہ, کیونکہ یہ تو اس وقت وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے. اس میں ہمیں جیسے پتہ لگا ہم نے پٹیشن فائل کی. یہاں پہ جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب اور طارق سلیم شیخ صاحب کی ڈی بی نے وہ کیس سنا اور انہوں نے بھی 7 دن کی پروٹیکٹیو بیل عثمان ڈار صاحب کو الاؤ کر دی ہے. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دا ججز آف دا لاہور ہائی کورٹ. اور کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی اس ملک میں دکھایا ہے کہ اس ملک میں ابھی بھی وہ ججز ہیں جن کا ضمیر جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بالکل اگر جوڈیشری اپنا کام اس طرح کرنا شروع کر دے تو میرے خیال سے وہ لوگ جو اس ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں وہ سفر کرنا بند ہو جائے گا اور جوڈیشری جو ہے اپنا کام کرنا شروع کر دے گی. باقی عثمان ڈار صاحب سے آپ کو باقی بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جی قابل احترام جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کا اور جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے دلی خوشی ہے کہ آخرکار ہمیں عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے اور جو بنیادی حقوق ہمارے سلب کر دیے گئے تھے, کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے تھے عدالتوں سے بیلیں بھی نہیں ہو رہی تھیں اور جس مشکلات کا ہمیں سامنا تھا, اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ایک نیت کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر شکرانے کے نفل بھی ادا کروں گا, عمرے کی بھی ادائیگی کروں گا. جس مشکل وقت سے میں, میرا خاندان, ہم سب گزرے ہیں, میڈیا کے سامنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب کل بھی کچھ جج صاحبان نے فیصلے سنائے ہیں, بلکہ سپریم جوڈیشل کو انہوں نے شاید لیٹر لکھا ہے جی کہ جوڈیشری کے حوالے سے. تو یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے اب فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں. جہاں تک میری بات ہے کہ میرا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا, میں جب کا پالیٹکس میں ہوں میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے عثمان ڈار کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, کبھی بھی ملک چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا. اور جب روح پوش بھی تھے تب بھی موقع تھے, تب بھی ملک چھوڑ کے بھاگ سکتے تھے, تب بھی نہیں گئے, آج بھی نہیں جائیں گے, آگے بھی نہیں جائیں گے. میرا کاروبار, میرا خاندان, کاروبار جو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا اس کو بھی دیکھنا شروع کر رہا ہوں میں. تو ہم کہیں نہیں جانے والے ہیں الحمدللہ. عثمان ڈار کے جو پلیٹلیٹس ہیں نا وہ ٹھیک ہیں, وہ ڈاؤن نہیں ہوئے ہیں کہ ہم باہر جائیں اور 4 سال ملک میں واپس نہ آئیں. انشاءاللہ تعالی عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں اور جیسے ہی عمرے کی ادائیگی کروں گا اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ واپس آؤں گا. اور میں خاص طور پہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا, میڈیا رپورٹرز کا, صحافیوں کا, آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے میرے لیے, میری خاندان کے لیے اور خاص طور پہ جو ظلم